دیکھ کے مشہور کر دے وہ گنہگار نہیں، لیکن شروع سے ان کی نیت ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں اس کام میں، اپنے اس عمل میں، تو نیت ان کا کیا ہے؟ شہرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دینا، شہرت دے دیتا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی سب۔ اسی طریقے سے دکھاوا شرک خفی ہے، پوشیدہ دکھاوا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاکاری۔ عمل انسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو دکھانا، لوگوں کے ہاں محبوب ہونا، لوگوں کے ہاں سے تعریف حاصل کرنا، یا لوگوں دکھاوا کر کے لوگوں سے کچھ انعام اکرام حاصل کرنا، بخشش حاصل کرنا، ریا۔ اور ریا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بھائی جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کے ذریعے کس کا قریبی بننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب اگر اس نیکی میں بندوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو بندوں کے بھی تو قریبی بننا چاہتے ہیں، ہے نہیں؟ تو وہ کام جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے خالص طور پر، اس کام میں دوسروں کو بھی اللہ کا حصہ دار اور بھاگیدار اور شریک و شاہد بنا دیں۔ اور ریاکاری میرے بھائی اور ساتھیوں بہت ہی خطرناک ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا سب سے زیادہ اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتے تھے وہ کیا چیز تھی؟ ریاکاری۔ سب سے زیادہ خطرہ جو اپنی امت کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس کرتے تھے وہ ریاکاری ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ذرا سنیے حدیث، یہ کیسے شرک اصغر ہے۔ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جو مجھے ٹینشن ہے، ڈر ہے، خدشہ اور خطرہ ہے تم لوگوں کے اوپر، کس چیز کا؟ چھوٹے شرک کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا مس شرک الاصغر، چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الریا۔ الریا مانے ریاکاری۔ اللہ محفوظ رکھے نیتوں میں اخلاص۔ ریاکاری، دکھاوا، اور یہ عمل میں بھی ہوتا ہے، حرکت میں بھی ہوتا ہے، لباس میں بھی ہوتا ہے۔ خوب شریفوں کا لباس پہن کر کے چلے تاکہ لوگ مجھے کیا سمجھیں؟ مجلس میں اپنے دوستوں میں ہے تو چاہے جیسا، مجلس میں آئے تو ایک دم منڈی جھکائے خاموشی، تاکہ لوگ سمجھیں بڑا سیدھا آدمی، بڑا شریف آدمی۔ وہ غیریہ کرے کہ لوگ سمجھیں اور لوگ کیا کہیں گے، دونوں میں ریاکاری ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سمجھے گا، میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ لوگ سمجھیں یا لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اذان ہو گئی نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ہو گئی ریاکاری۔ آپ کا نماز پڑھنے آنا ریاکاری ہو گئی کہ نہیں؟ دکھاوا۔ لوگ ایسا کروں تاکہ لوگ اچھا کھانا کھلایا، اچھی تقریر کیا، اچھی آواز میں نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ ریاکاری سمجھا۔ تو اللہ کے رسول نے ریاکاری کو شرک کہا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ذرا سمجھیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں، امتیوں میں سب سے افضل گروہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام کا کس کو مخاطب؟ جو بہت ہی زیادہ نیک تھے، بشر تھے، انسان تھے، لیکن نیکی میں سب سے آگے رہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ان کو اللہ کے رسول مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر جو خطرہ ہے ریاکاری کا خطرہ، ہمارا آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات اور سن لیجئے، جان لیجئے، دوسرے عام آدمی ہو سکتا ہے ریاکاری سے بچنا ان کے لیے آسان ہو، جو جتنے نیک ہوگا اس کا ریاکاری سے بچنا اتنے ہی کٹھن ہوگا، یہ بھی جان لیجیے۔
عام لوگ جو عمل نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے، ان کے ریاکاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو جتنے زیادہ نیک ہوگا، اللہ کی عبادت کرے گا، اچھا ہوگا، اس کے یہاں اتنے زیادہ ریاکاری پایا جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ شیطان ان سے زیادہ کھیلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے، قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ۔ آپ جب پڑھنے لگے، ابھی تک سب بندے سو رہے تھے، روم کے سارے بندے سو رہے تھے، آپ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، ہے نا، اور آپ پڑھنے لگے۔ ایک آدمی جگ گیا روم کا، آپ کے دل میں شیطان کیا ڈالتا ہے فوراً؟ تھوڑا اور قاعدے سے پڑھ یار، تاکہ وہ جانے کہ بڑا نیک آدمی۔ آ گئی ریاکاری کہ نہیں آ گئی؟ پھر آپ کی نیت وہاں سے کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ وہاں سے آپ نے کوئی عبادت کی، اگر اس عبادت پہ ابھارنا نیتی سے، مثلا تو صبح اٹھے، آج میں یار قرآن پڑھ رہا تھا لیکن اس آیت کا مطلب میں نہیں سمجھ پایا، اور آپ کی نیت کیا ہے وہ آپ ہی جان پائیں گے۔ آپ کی نیت کیا ہے وہ آپ ہی جان پائیں گے۔ کیا آیت کا مطلب سمجھنا تو اس سے بیان کرو جو سمجھانے کے لائق ہو، یا اس سے بھی بیان کرو تو سمجھنے کے لیے۔ آپ کی نیت کیا ہو رہی، شیطان کیا ڈالا، تاکہ یہ جانے صبح قرآن کی تلاوت کرتا۔ آپ جمعہ کے دن چلے، آپ نے کہا خوشبو لگانا عبادت ہے، جمعہ کے دن خوشبو لگانا عبادت ہے نا، تھوڑا ان کے بغل سے گزرے، تھوڑا ان کے بغل سے گزرے، کیا مقصد ہے آپ کا، آپ جانو۔ میرے بھائیو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ریاکاری سے بچنا بہت ہی کٹھن ہے، اور ریاکاری سے نہ بچنا عمل کو برباد کرنا بلکہ جہنم جانا، اتنا خطر۔ عمل کو ریاکاری دکھاوا ایسے ہی برباد کر دیتا ہے جیسے کہ آپ خوب زیادہ ریال کمائیں اور تھوڑا سا پٹرول لگا کے ماچس لگا دیں۔ آدمی نماز پڑھا ہوتا ہے، روزہ، کوئی بھی بات، شیطان آتا ہے، ہاتھ اور ڈھکور کر کے نماز پڑھ، ابھی پہلے ایسا پھیلا تھا، اب ایک دم سنت کے حساب سے تو فلاں ایسا کر، ویسے کرتا تھا کیونکہ مولوی علماء صاحب آ گئے، فلاں دیکھ رہا ہے، شیطان ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم وشرک السرائر، چور چپکے سے آنے والے شرک سے بچو۔ جو چپکے سے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے شرک، اس سے بچو۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وما شرک السرائر، یہ چپکے سے آنے والا شرک کیا ہے؟ چپکے سے کہ محسوس بھی نہ اس کے آنے والا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، اتنے میں کسی آدمی کو دیکھتا ہے یا اس کے آنے کی آہٹ محسوس کرتا ہے، تو اپنے نماز کو اور بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، تو یہ چپکے سے آنے والا شرک۔ یہ ہوتا سرار بھائی کہ نہیں ہوتا؟ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ایسا ہر ایک کے ہوتا، کوئی یہ نہ کہ نہیں ہوتا۔ ایسا مسئلہ اگر پیش آ جائے کسی نیکی میں کرتے وقت یا کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد، تو جان جائیں کہ شیطان ہماری محنت کو اکارا کرنا چاہتا ہے، شرک لانا چاہتا ہے، جس سے عمل برباد ہو جائے گا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہاں کی مسئلہ ہو جان لیجیے، آپ اپنی نیت کے بارے میں جانتے ہیں، شیطان ہے اس کو دھکا کے بھگا دیا، آپ کو وسوسہ بھی بار بار نہ لگا رہا ہے یار میرے اندر ریاکاری نہ پائی جا رہی ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اندر، مانا ہے حدیث کا، شرک آنے کا خطرہ اس طرح ہے کہ جیسے ایسا شرک آتا ہے، شرک اصغر، ریاکاری، شہرت، ناموری کی طلب، کہ جیسے اندھیری رات ہو، اندھیری رات، کالی گھٹا، لنگور گھٹا رات ہے، اور سفید پتھر پر کالی چیوٹی چل رہی ہے۔ کس پر چل رہی ہے؟
سفید پر کالی چیوٹی، تو اس چیوٹی کے آنے کا احساس کر پاؤ گے؟ یہ تو گھنگور گھٹا، اور چکنے پتھر پر جس پہ دھپ دھپ کی یا کسی طرح کی چال محسوس اور چکنا، اور وہ چیوٹی بھی کیسی ہے؟ کالی ہے۔ ایک تو جس پر چل رہی اس پر آدمیوں کے چلنے کی آواز نہیں سن سکتے، چکنی ہے، کالی رات ہے اور چوٹی بھی کالی ہے، کوئی نہیں محسوس کر پائے گا کہ نہیں محسوس کرے گا۔ ایسے ہی شرک آ جاتا ہے اور بندہ محسوس نہیں کر پاتا۔ تو یہ شرک عمل میں دکھاوا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عمل، نیک عمل کرنا اور نیت ہو اس نیک عمل کے ذریعے دنیا کمانا، خالص دنیا کمانا، کوئی بھی نیک عمل کرنا، اس نیک عمل کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا، 4 ریال کمانا، تحفہ کمانا، موبائل کمانا، دعوت کمانا، دکھاوا دنیا کے لیے کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی شرک ہے جو چھپا ہوا، کیونکہ یہ نیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھے، بخاری شریف کی روایت، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت۔ عمل کا مطلب دنیا کمانا، عمل کا مطلب شہرت حاصل کرنا، ناموری دنیاوی تحفے، عمل کا مطلب مقصد کسی بندے کو خوش کرنا، عمل کا مقصد کسی کے قریبی ہو جانا، نزدیکی بن جانا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ شرک ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، نیتوں میں جو شرک پایا جاتا ہے، نیتوں میں جو شرک پایا جاتا ہے وہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، بنا کنارے کا سمندر، یعنی کہیں سوکھا ہی نہیں۔ نیتوں میں، ارادوں میں شرک پایا جانا یہ ایسا سمندر ہے جس کی کوئی ساحل ہی نہیں، جس کا کوئی کنارہ، اور بہت کم ہی لوگ اس سے بچ پاتے ہیں، بہت کم ہی لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ چنانچہ جو کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعہ اللہ تعالی کے علاوہ کی خوشنودی چاہے گا، کچھ بھی، یا اللہ تعالی کے علاوہ کی قربت چاہے گا، یا اس عمل کا جزا اور بدلہ بندوں سے، مخلوقات سے چاہے گا، تو اس نے اپنی نیت میں ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ تو یہ ہوا شرک اصغر، اور اس کی دوسری قسم جس کو شرک خفی کہا جاتا۔ اب تھوڑا سا حوصلے، بڑے شرک میں اور چھوٹے شرک میں بڑا فرق کیا ہے؟ شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے؟ شرک اصغر سے، شرک اکبر کرنے والا دین اسلام سے نکل جائے گا اگر بلا توبہ کے مرا ہے نا۔ شرک اصغر کرنے والا یہ اسلام سے نہیں نکلے گا الا کہ اس کی خالص نیت شرک ہی ہو، وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، لیکن اس کے توحید میں، اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں کیا آئے گی؟ کمی آئے گی، عیب آئے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا، بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ کہاں رہے گا اگر بنا توبہ کے مرا؟ جہنم میں رہے گا۔ شرک اصغر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ چاہے گا تو اسے جہنم میں ڈال کے پھر توحید کی بنیاد پر اسے جہنم سے نکالے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر، بڑا شرک، یہ سارے عمل کو جلا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، بے اثر کر دیتا ہے، لیکن شرک اصغر سے سارا عمل برباد نہیں ہوتا۔ جس عمل میں شرک اصغر پایا جائے گا وہ عمل برباد ہو جائے گا، لیکن جن عمل میں شرک اکبر کیا کرتا ہے؟ سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک اصغر جس چیز میں، جس عمل میں پایا جائے گا اسی کو برباد کرے گا۔ جیسے آپ نے 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھی، 2 رکعت میں اخلاص، نہ ریاکاری نہ کچھ، بالکل اللہ کے لیے، 2 رکعت میں ریاکاری دکھاوا، تو آپ کی کون سی رکعت برباد ہوگی؟ اس کا جو ثواب برباد ہوگا جس میں ریا، لیکن باقی 2 محفوظ ہے نا۔ تو شرک اصغر سے پورا عمل برباد نہیں ہوگا، البتہ اگر خالص دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، خالص لوگوں کو دکھانے کے لیے،
خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کیا ہے تو اس کا وہ عمل بھی برباد ہو جائے گا، ہے نا۔ شرک اکبر سے شرک اکبر کرنے والے کی جان اور مال حلال ہے، البتہ شرک اصغر کرنے والے کی جان اور مال حلال نہیں ہے۔ یہ ہوئی چند باتیں جو شرک اصغر کے تعلق سے، اور اگر آپ مزید اور پڑھنا سمجھنا جانتے ہیں تو ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان اور ایک کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کے سارے قسموں سے مامون و محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن۔